اور ضلع سیالکوٹ سے ایک خاتون کا سوال ہے، کہتی ہیں کہ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کب نازل ہونا شروع ہوا جی اور کب ختم ہوا؟ کیا حضور کی وفات کے بعد بھی نازل ہوتا رہا؟ آخری سوال تو حیرت انگیز ہے، آخری حصہ اس سوال کا۔ پہلے کب نازل ہونا شروع ہوا؟ جو روایات ہمیں مستند روایات پہنچی ہیں ان سے سب کا اتفاق اس بات پر ہے کہ 40 سال کی عمر میں نزول ہوا ہے، اور جہاں تک سن پیدائش ہے اس میں کچھ اختلاف ہے، 70 بھی بیان کیا جاتا ہے اور 71 بھی۔ اگر 70 کی بات درست ہو، جیسا کہ بہت سو کا یہی خیال ہے، تو 610 ہجری میں عیسوی سوری 610 عیسوی میں، کیونکہ 570 میں آپ کی پیدائش بنتی ہے اور ولادت 570 میں ہوئی، تو 40 سال میں 610 میں پہنچیں گے، تو 610ویں سال میں کہیں کسی وقت نبوت کا آغاز ہوا ہے۔ جہاں تک وصال کا تعلق ہے، وہ نبوت تقریباً 23 سال جاری رہی ہے، اس میں سے 13 سال کا عرصہ مکے میں گزرا جس کو نبوی سال کہتے ہیں، اور 10 سال کا عرصہ ہجرت کے بعد مدینے میں گزرا جس کو ہجری دور کہتے ہیں۔ بس ہجری دور 10 میں ختم ہوتا ہے، گویا کہ 23 سال جمع کر دیں تو 33 عیسوی 633 عیسوی بنے گا، اس کے لگ بھگ یہ نبوت جاری ہوئی، اپنے مقاصد کو حاصل کیا، اور جاری مقاصد کو پیچھے چھوڑ کر خدا کے حوالے جس نے تکمیل کرنا ہی کرنا تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ کی طرف رخصت ہوئے۔ یہ جو آخری حصہ اس کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ قرآن کریم رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد بھی نازل ہوتا رہا۔ یہ ناممکن ہے کہ قرآن کریم میں کوئی اضافہ ہو، اس لیے کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم تو وصال پا چکے ہیں اور آخری صاحب شریعت نبی ہیں۔ اگر اس خاتون کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی کوئی آیت رسول اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی نازل ہوئی ہے، یعنی امت محمدیہ میں سے کسی پر، تو یہ درست ہے، ایک دفعہ نہیں بارہا ہوئی ہے، اور بہت سے بزرگ ایسے گزرے ہیں جو صاحب الہام صاحب کشف تھے، جنہوں نے الہام کا دعویٰ کیا اور کتب میں درج کیا، اور ان کے الہام مستند کتب میں ملتے ہیں۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو بین ہی وہ وہی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور خاص نازل فرمائی گئی، تو ایسے موقع پر انہوں نے انکسار سے کام لیا ہے، اور یہ نہیں کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے برابر ہو گئے ہیں۔ ہاں یہی موقف لیا کہ آپ کی غلامی میں ہم سے اعزازی اور خطاب فرمایا گیا اور پیار کا کلام کیا گیا، یہ حضرت مسیح علیہ السلام کا موقف رہا ہے۔ آپ کو بھی قرآنی الفاظ میں یاد فرمایا گیا، اور آپ نے اس کا ہمیشہ یہی مطلب لیا کہ نئی وحی نہیں بلکہ قرآن ہی کی وحی اثر نو مجھ پر خاص مقاصد کی خاطر ہوئی ہے، مثلا بعض اہم معاملات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، جیسے پہلے بزرگوں کو بھی ہوتی رہی، یا کسی خاص اللہ کے انعام کے اظہار کے لیے کہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم میں تو کیونکہ کلیتاً مدغم ہو گیا ہے، اس لیے تجھے بھی محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے یہ انعام کی چادر پہنائی جا رہی ہے۔ ان معنوں میں حضرت مسیح علیہ السلام پر بھی قرآنی آیات نازل ہوئی ہیں۔